बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें फ्रीज़ करना सिखाऊंगी जो कि बड़े आराम से आप घर में बनाएंगे और फ्रीज़ कर लेंगे और इस्तेमाल करेंगे पूरा महीना। वो क्या क्या है मैं आपको बताऊंगी और किस तरह आप इन्हें फ्रीज़ करेंगे और किस तरह आप इन्हें महफूज करके रख सकते हैं पूरा 1 महीना या इससे भी ज़्यादा अरसा आप इसे फ्रीज़ करें और बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। ये मैंने 2 किलो के करीब टमाटर लिए हैं। आप ज़्यादा भी टमाटर ले सकते हैं और इन्हें रफली काट लें। तमाम टमाटर इस तरह काट के तो मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करने वाले हैं। टमाटर मैंने तमाम काट लिए हैं और एक काम और करेंगे, वो ये है कि मैंने लहसुन लिया है साबुत लहसुन लेके, तो इसके छिलके मैंने तमाम छिलके उतार लेने हैं। और आपके काम आने वाली चीज़ है जो कि हम हर सालन में ये डालते हैं लहसुन, तो फिर क्यों ना इसे इतना बना लें कि ये हमें पूरा महीना बनाना ही ना पड़े और फ्रिज में रखें तो ख़राब भी ना हो। प्याज, सारी चीज़ें मैं काट के दिखाऊंगी, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या करने वाले हैं। प्याज ले लिया मैंने 1 किलो। प्याज की भी ज़रूरत होती है हमें हर रोज़, तो फिर क्यों ना आसान ऐसा तरीका कोई ढूंढे कि जिससे प्याज हम महफूज कर सकें और हमें काटना ना पड़े और आराम से निकालें और अपनी जो भी हांडी या सालन तैयार करना है तो आप वो तैयार कर लें। तो तमाम छिलके उतार के तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। प्याज मैंने छील लिया और अब इन्हें रफली काट लेंगे, जैसे भी आपसे कटें वो भी कट गए। और एक पतीली में डालें और अब इसमें मैं 1 कप पानी शामिल करूंगी और इससे मैंने दम से थोड़ी तेज़ आग पे पकने के लिए रख देना है। टमाटर ले लिए और इसमें भी 1 कप पानी डालेंगे। कुछ टमाटर का अपना पानी होगा और 1 कप मैं इसमें शामिल करूंगी, तो इससे भी मैंने दम वाली आग पे पकने के लिए छोड़ देना है। अक्सर हमें टमाटर बहुत महंगे मिलते हैं, तो क्यों ना फिर ये आसान रेसिपियाँ तैयार करें। और प्याज है तो प्याज भी बहुत महंगे मिलते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को सेव करने का तरीका मैं बताऊंगी। लहसुन को भी मैंने सारा छील लिया और इसको मैंने धो लिया 1-2 पानी। तमाम पानी निकाल लेंगे जिस पानी से हमने धोया था, और मैं ऐसा चम्मच ले रही हूँ जिससे पानी सारा निकल जाए, इसका जितना भी फालतू पानी है। और इसमें मैंने आधा किलो मेरे पास लहसुन था और 1 पाव से कम मैंने अदरक भी इसमें छील के शामिल कर लिया है। अदरक और लहसुन का ये पेस्ट तैयार होगा और इसमें भी पानी इतना जाएगा जिसमें ये पिस जाए। बहुत ज़्यादा पतला भी ना करें, बस थोड़ा सा पानी डालें। अगर नहीं पिसता तो थोड़ा सा ऊपर से और डाल दें। मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ और इसे पीस कर आपको दिखाऊंगी कि अब आगे इसके लिए क्या करना है, ताकि हमारा लहसुन पूरा महीना के 2-3 महीने ख़राब ही ना हो। तो उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं इसे पीस लूँ। लहसुन मैंने पीस लिया, बहुत बारीक सा आपने पीसना है। अगर आपके पास जूसर वाला जग है आप उसमें भी पीस सकते हो, जिसमें भी आपके जो भी आपके पास सहूलत है पीसने की उसमें पीस लें। टमाटर भी और ये जो लहसुन आपके सामने मैंने छील के पीस लिया, ये भी। एक ट्रे लेंगे, ट्रे में इसे डाल लें और सारा ऊपर से एक जैसा आपने कर लेना है। और ये हो गया सेट। अब दूसरा काम करते हैं। टमाटर भी गल चुके हैं, जितना पानी आपके सामने था वही पानी था, कुछ टमाटर का पानी। इसे भी मैं पीस लूँगी बहुत अच्छा सा बारीक सा। ये भी मैंने पीस लिया। और अब इसके लिए भी हमें एक बर्तन ही चाहिए, जैसे कि मैं बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी कोई ऐसा ही बर्तन लें जिसमें पूरा ये एक लेवल का आए, जो भी पेस्ट हम तैयार कर रहे हैं। अब मैंने टमाटर को, जो हमने लहसुन पीसा था उससे, इसको मैंने फ्रिज में रख देना है। इतनी देर रखना है कि ये आराम से हम कटिंग इसकी कर सके, पूरा इसे जमाना नहीं है। और अब जो प्याज थी वो भी गल चुकी, उसे भी मैंने पीस लिया, पीस के आपके सामने है। आप इससे ज़्यादा भी प्याज ले सकते हो, टमाटर भी ज़्यादा ले सकते हो, जितना आपको रिक्वायर्ड हो। इसे भी इसी तरह बर्तन में डाला और कोई इसी तरह की किनारों वाली आप बड़ी सी डिश लेंगे तो तभी ये अच्छे से सेट होंगे। तो इसको भी तमाम प्याज को सारा इसमें निकाल के इसको भी आप एक जैसा कर लें और इसे भी आपने फ्रीज़ करना है। तीनों चीज़ों को आपने फुल नहीं करना, बस इतना करना है कि
آرام سے نا یہ جو ہم اس کی جو کٹنگ کریں نا تو بڑے آرام سے ہو سکے. اور کس حساب سے کٹنگ کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی. لہسن کی الگ کٹنگ ہوگی، ٹماٹر کی الگ اور پیاز کی الگ شیپ میں جائے گی کہ کس سائز میں ہمیں یہ چاہیے. اب یہ تینوں چیزیں میں فریج میں رکھوں گی. اب باری آ گئی مٹر کی، تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مٹر ہم کیسے محفوظ کریں گے. پورا مہینہ کیا 2 سے 3 4 مہینے تک کر سکتے ہیں. پہلے میں نے پانی لیا، سمپل بوائل آیا، تو اس میں میں شامل کر دوں گی مٹر میرے پاس تھے تقریباً کوئی 2.5-3 کلو کے قریب. آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہو، پانی جتنا بھی ریکوائرڈ ہو لے لیں. اور 1 ٹی اسپون میں اس میں چینی شامل کروں گی. چینی اس لیے شامل کریں گے اس کا کلر بھی بہت اچھا ہوگا اور ذائقہ بھی اچھا آئے گا، میٹھے بالکل نہیں بنیں گے. یہ میں نے اسے 1 منٹ پکایا ہے، تو اب میں چولہا بند کر دوں گی. چولہا بند کر کے تو اس میں ڈالوں گی 3 ٹیبل اسپون سرکہ. 1 2 3. اور اسے کسی چھلنی میں فوراً نکال لینا. بس رکھیں گے اس کے اندر تو یہ بہت گل جائیں گے. تو بس اتنا کرنا ہے کہ بس سرکہ ڈالا اور چھلنی میں نکال کے پانی سارا نکل جائے گا. تو پھر اسے ٹھنڈا کر کے تو فریزر میں رکھ دیں گے. بس یہ میں نے لہسن نکال لیا، تھوڑا سا جم گیا، تو اب اسے چھری سے کاٹ لیں گے. اس لیول سے کاٹیں گے کہ 1 ٹی اسپون کے حساب سے آپ نے لہسن کاٹنا ہے، اس کے پیسز کاٹنے ہیں. زیادہ بڑے کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہم نے کیسے کتنا ڈالیں، کیا کریں. تو اسی حساب سے ڈالیں. میں آپ کو پیس کاٹ کے دکھاؤں گی کہ کتنا یہ ڈلے گا. فی الحال یہ فل جو ہوتا ہے نا فریز، یہ اس طرح نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ میں چھری چلا رہی ہوں تو آرام سے اس کے پیس بن رہے ہیں. تو آپ نے بھی اتنا ہی رکھنا. اگر آپ نے فل جما لیا تو پھر آپ اس طرح کٹنگ نہیں کر سکتے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے اسے فل فریز کر لینا ہے. یہ سائڈ پہ کر دیا، یہ سائڈ کے پیس ایسے ہی بنیں گے. تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ آپ اتنا پیس لے لیں. 1 ٹیبل اسپون فل بھر کے یہ آپ سمجھو آپ کے پاس لہسن ادرک کا پیسٹ ہے. پیاز کو بھی میں نے اتنا ہی فریز کیا ہے کہ اس کے میں پیسز آرام سے کاٹ سکوں. اگر آپ سے زیادہ جم جائے تو پھر آپ تھوڑی دیر باہر رکھیں گے، اس کے بعد پھر اس کی کٹنگ کریں گے. تو اس کے بعد پھر آپ نے اسے فریز کر دینا ہے. اور یہ دیکھ لو آپ، یہ جو ہے نا چھوٹی پیاز ہوتی ہے، یہ اتنا سائز ہے. اگر آپ 2 ڈالیں گے نا تو آپ سمجھو کہ آپ نے میڈیم پیاز ڈال دیا. اچھا سا جم چکا ہے یہ سمجھ لو آپ، اور اتنا ہی جمع ہونا چاہیے. یہ پہلے میں نے اسے نکال کے رکھا تھوڑی دیر کے لیے، اور پہلے آپ کے سامنے میں نے اس کے پیسز کیے، اس کے بعد میں نے فریج میں رکھ دیا. اور جب یہ دوبارہ سے اچھا سا جم گیا تو پھر میں اب اسے اس طرح پھیر رہی ہوں. جب ہم اسے کاٹیں گے تو فوراً نہیں اس میں سے نکالنا، پھر دوبارہ رکھنا پڑے گا. تو اس طرح پھر الگ الگ پیسز کر دیا جہاں سے کٹ کے نشان ہے. یہ 1 ٹیبل اسپون کے قریب یہ ایک پیس ہے. کوئی بڑا ہے نا تو جس میں آپ کو بڑا زیادہ چاہیے تو وہ پھر آپ بڑا پیس ڈال لیں. یہ جیسے یہ بڑا ہے، یہ 1.5 ٹیبل اسپون کے قریب ہے. یہ آدھا کلو کے قریب تھا لہسن، اور 1 پاؤ سے تھوڑا کم ادرک. اور یہ پیاز آ گیا. اور یہ پیاز جو بوائل کیا تھا نا ہم نے، تو یہ چھوٹی میڈیم ایک جو پیاز ہوتی ہے نا، یہ اس کے برابر ہے. اگر آپ سالن میں بڑی پیاز ڈالنا چاہ رہے ہو نا تو یہ 2 پیس آپ ڈال دو. اگر میڈیم ڈالنا چاہ رہے ہو تو یہ 1 پیس، یہ اپنے حساب سے آپ کر لو. اور یہ ہاف پیاز جو میڈیم ہوتی ہے نا، یہ اس کا حساب ہے. یہ میں ساری چیزیں ایک ہی میں ڈال دیں گے، سارا ایک جیسا ہو جائے گا. اور جو اس کو چاہیے نکالو اور استعمال کریں.
ابھی یہ تھوڑا جمع ہے، یہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، تو جیسے یہ کچھ سافٹ ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح اکھڑ رہا ہے۔ اور یہ ٹماٹر کا پیسٹ، یہ اس طرح پیس اس کے بھی ہو چکے ہیں، اور یہ ٹماٹر آپ سمجھو کہ یہ اس کا حساب ہوگا 2 سے 3 فل بڑے سائز کے لیں گے، تو یہ جو ایک پیس ہے نا، یہ فل بڑے ٹماٹر کا سائز ہے۔ اگر ہاف لیں گے تو ایک ٹماٹر فل بڑے سائز کا، چھوٹا ہے تو پھر آپ چھوٹے کے حساب سے لیں گے، تقریباً یہ بن جائے گا ایک میڈیم جو چھوٹے سائز کا ٹماٹر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی میں اسی ریپر میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ سارے تمام کام کریں اور زندگی آسان کریں۔ سارا کچھ میں ایک ہی میں ڈال رہی ہوں۔ آپ ڈیپ فریزر ہے آپ کے پاس یا بڑے سائز کی فریج ہے، اس میں کر لیں۔ اگر چھوٹے سائز کی فریج ہے تو پھر آپ الگ الگ حصوں میں اسے ڈال سکتے ہیں۔ یہ جب میں نکالوں گی نا تو الگ الگ پیس ہو جائیں گے، میں نے اسے کاٹا ہوا ہے چھری سے، تو میں ایسے ہی ڈال رہی ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے اکٹھے ڈالیں یا ایک ساتھ ڈالیں، تو میں اسی میں سارا یہ ڈال دوں۔ یہاں سے اچھی طرح کور کرنا ہے، بند کرنا ہے، اور یہ تیار ہے۔ اسے ایسے ہی میں نے اٹھا کے رکھ دینا ہے فریزر میں۔ اور یہ ٹماٹر تو ایک شاپر آپ نکال کے فٹافٹ نکالیں اور فوراً فریزر والے حصے میں رکھنا ہے۔ یہ جی ٹھنڈے ہو گئے مٹر سارے، اور ایکسٹرا پانی بالکل نہیں ہے۔ پانی ہوگا تو اگر آپ فریز کریں گے تو پھر یہ آپس میں جڑے ہوں گے، جو کہ آپ کے لیے چھڑانا مشکل ہے، اور حساب ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کتنے ڈالنے ہیں۔ اور جب یہ آپ نے فریزر میں رکھنے ہیں نا، تو آپ نے سیدھے لیئر ہوتی ہے اس طرح رکھنے ہیں، ایک دم یوں گچھا بنا کے رکھیں گے نا، تو آپ کے مٹر پھر آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے کہ یہ کیسے ہم اسے الگ الگ کریں۔ تو میں دکھاتی ہوں کہ میں اسے کیسے کروں گی۔ یہ اوپر سے بند کیا، اور اس کی ساری ایئر آپ نے نکال دینی ہے، اگر نہیں نکالیں گے تو اوپر سے پھول جائیں گے۔ اور یہ اس طرح آپ نے ایک جیسے کر کے نا فریزر میں رکھ دینے ہیں۔ جب یہ جم جائیں گے نا تو آپ جیسے مرضی نے ہلائیں جلائیں گے تو یہ پھر جڑیں گے نہیں، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک دینا مت بھولا کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ساتھ